السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے میمکری۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میمکری، جو کہ ایک پوسٹ کلونیل کانسیپٹ ہے اور ایک بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک پوسٹ کلونیل کانسیپٹ ہے۔ اور جب ہم پوسٹ کلونیل لٹریچر یا پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر میمکری کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر لٹریری ورک جو کہ پوسٹ کلونیلزم یا کلونیلزم سے تعلق رکھتا ہے وہاں پہ اس کا کافی زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے یا اس کا کافی زیادہ میجر رول ملتا ہے، ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیں پراپرلی اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میمکری کیا ہوتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو میمکری ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ اگر ہم لٹریچر یا پوسٹ کلونیل لٹریچر کی بات نہ بھی کریں تو یوز ہوتی ہے انگلش میں، یا ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو میمکری کہتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گریک ٹرم سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، میمیٹیکوس، اور جس کا میننگ وہی ہوتا ہے ٹو امیٹیٹ، یعنی کہ ٹو کاپی سم ون۔ اور اس کا یوزیج اگر دیکھا جائے تو میمیٹک جو ورڈ ہے وہ 1851 سے آن ورڈز یوز کیا جانے لگا، اور 1861 آن ورڈز یوز کیا جانے لگا ٹرم میمکری۔ تو یہاں پہ ہم بیسکلی میمکری کی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر پوسٹ کلونیل لٹریچر یا اسٹڈیز کی یا کلونیل ٹرمز میں اس کی بات کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو یہاں پہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ میمکری از سین وین دا پیپل آف اے کالونائز سوسائٹی ٹرائی ٹو امیٹیٹ دا لینگویج، ڈریس، پالیٹکس اور کلچرل ایٹیٹیوڈ آف دیئر کالونائزرز۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کالونائزرز وہ ہوتے ہیں جو کسی جگہ پہ اپنا قبضہ جماتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کالونی سیٹ اپ کرتے ہیں اور وہاں آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب دوسرے ملک کے ڈومیننٹ کنٹری کے لوگ کہیں دوسرے ملک میں آ کے جو قابض ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کالونائزرز، اور جو مقبوض ہوتے ہیں، اردو ٹرمز یوز کر رہی ہوں کہ یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبمسو ہوتے ہیں، جو نیچے کی طبقے کے بن جاتے ہیں وہاں پہ اسی ملک کے اپنے لوگ، لیکن اب ان کو اپنی خود مختاری، اپنی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ بن جاتے ہیں کالونائزڈ۔ تو میمکری تب ہوتی ہے جب جو کالونائز لوگ ہیں، یعنی کہ جو مقبوضہ لوگ ہیں، جو اسی اپنے ملک کے لوگ ہیں لیکن اب ان پہ دوسرے لوگ قابض ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیں جنہوں نے آ کے قبضہ کیا۔ کیوں؟ جیسے اب اس کی مثال ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب برٹش نے آ کے قبضہ کیا انڈیا کے اوپر، جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں ایک ہی ہوتے تھے، یونائٹڈ انڈیا ہوتا تھا، انہوں نے آ کے وہاں پہ قبضہ کیا، اور آج تک اس کالونائزیشن کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے کنٹری میں انگلش بولنے کو، یا پاکستان انڈیا دیکھا جائے تو انگلش بولنے کو بہت ایک فخر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی میمکری کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پرانے کالونائزرز کی میمکری کرنے کو آج بھی اپنا کہیں نہ کہیں فخر سمجھتے ہیں۔ تو میمکری بیسکلی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کالونائزڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی نیشنل چیزیں یا اپنی وہ چیزیں جو ان کی اپنی ہوتی ہیں ملک کی، وہ ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑی انفیریئر، تھوڑی بدتر قسم کی لگنے لگ جاتی ہیں، اور جو کالونائزرز ہوتے ہیں ان کی چیزیں ان کو بہت بہتر اور اچھی لگنے لگتی ہیں، تبھی وہ ان کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ ان کو کاپی کرتے ہیں تو وہ خود کو ان کے جیسا تصور کرتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بہت پاور آ گئی ہے، یا ہم بہت کول لگ رہے ہیں، اگر آسان لفظوں میں آج کی ٹرمز میں بولا جائے۔ کیا کاپی کرتے ہیں؟ ان کا ڈریس کاپی کرتے ہیں، ان کی لینگویج کاپی کرتے ہیں، ان کی ساری جو بھی چیزیں ان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا کلچرل ایٹیٹیوڈ، ان کا رہن سہن۔ ابھی آج کلچرل ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ میں ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ آج کل اگر کوئی ہمارے کنٹری میں ہو اور وہ ہاتھ سے کھا رہا ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بندہ ہاتھ سے کھا رہا ہے، اس کے سامنے کوئی کانٹے اور چھری کے ساتھ پراپرلی کھا رہا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ایٹیکیٹس والا سمجھا جائے گا، جبکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہاتھ سے کھانا ہمارا کلچر ہے، اور وہ کانٹے یا چھری کو یوز کر کے کھانا ان کا کلچر ہے، تو ہم ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے پہ خود میں کوئی فخر محسوس ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی لینگویج کو بولنے میں۔ صحیح، تو ہم آگے موو کرتے ہیں۔ آگے ہے این اپرچونسٹک پیٹرن، یعنی کہ یہ جو پیٹرن ہے یا یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میمکری کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک اپرچونسٹک چیز ہے، یعنی کہ اس میں ایک بہتر اپرچونٹی ہے۔ کس کے لیے بہتر اپرچونٹی ہے؟ اپرچونٹی ہے یہاں پہ کالونائزڈ لوگوں کے لیے۔ جو لوگ میمکری کر رہے ہیں
ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کیا کہ جب وہ ممکری کر رہے ہیں، اوبیسلی وہ کس کی ممکری کر رہے ہیں، کس کو کاپی کر رہے ہیں، وہ ان کو کاپی کر رہے ہیں جو پاور میں ہے، ان کو کاپی کر رہے ہیں جو ان کے کالونائزرز ہیں. تو جب وہ ان لوگوں کو کاپی کریں گے تو ان کو لگے گا کہ بھئی ہم ان کی طرح کے ہو گئے ہیں یا ہم ان کی طرح کے بننا چاہتے ہیں. وہی بات جو میں نے کہی کہ ان کو فخر محسوس ہوتا ہے دوسروں کی چیزوں کو کاپی کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کے ہو رہے ہیں. جیسے انگلش بول کے سمجھیں گے یا سمجھتے ہیں بھی ایون کہ ہم جو ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں یا بہت کوئی ہم اعلیٰ پائے کی چیز بن گئے اگر ہم انگلش بولیں گے. اور اگر ہم اپنی نیشنل لینگویج بولیں گے یا ہم انگلش کہیں گے کہ ہمیں نہیں آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کا مقام بننا اسٹارٹ ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک رانگ چیز ہے، یہ بالکل ایک کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آج تک ہمارے لوگوں کا چل رہا ہے، کالونائزڈ مائنڈ سیٹ. تو یہاں پہ جو ہے کہ کاپی ہے، جب ہم اپنے ماسٹر کو کرتے ہیں یا ہم اپنے کالونائزر کو کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی ان انٹینشنلی، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم اپنی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، جو ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا رہن سہن طریقہ کار ہے، اس کو ہم سپریس کر دیتے ہیں، اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم دوسرے کی چیزوں کو بہت فخریہ طور پہ اپنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں اپرچونیٹی کیا ہے؟ اس میں اپرچونیٹی یہی ہے کہ اگر ہم دوسرے کی طرح بننا چاہتے ہیں اور ہم دوسرے کی طرح کبھی نہ کبھی بن بھی جائیں کہ ہم سارا کچھ ان کا اڈاپٹ کر لیں، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیں، تو ہمیں لگے گا، یعنی جو کالونائزڈ لوگ ہیں ان کو لگے گا کہ ہم کالونائزر کی طرح ہو گئے ہیں، اب ہم بھی اس ماسٹر والی پلیس پہ آ گئے جس ماسٹر والی پلیس پہ وہ دوسرے لوگ تھے یا دوسرے لوگ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کہیں کولونیلزم ہو، پراپر کولونیلزم ہو کہ وہاں پہ، جیسے ہم برٹش انڈیا کی بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ان کے اوپر حکومت کرنے لگ گئے، آ کے جو انڈینس تھے ان کے اوپر برٹش آ کے حکومت کرنے لگے، تو وہاں جو انڈینس تھے جو بالکل برٹش کی طرح ہونے لگ جائیں گے، تو ان کو پھر ان کے لیے اچھی اپرچونیٹی کیا ہے کہ اب ان کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ برٹش دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو ہماری طرح رہنے لگ گئے ہیں، یہ تو اگر لنڈن میں جا کے پڑھ آئے ہیں تو پھر برٹش اس کی تھوڑی سی عزت کریں گے. تو یہ اپرچونیٹی ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے ممکری کے اندر. آگے میں نے یہاں پہ ایک کوٹ ایڈ کیا ہے جو کہ فرانس فینن کا ہے، اور یہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے یہاں ایڈ کیا. آپ لوگ اگر کچھ لکھ رہے ہوں گے، نوٹس بنا رہے ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اس کے اندر دی اوپریسڈ ول آلویز بلیو دا ورسٹ اباؤٹ دیم سیلوز، یہ کہا ہے فرانس فینن نے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپریسڈ ہیں، یعنی کہ جو کالونائزڈ لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سب سے برا ہی سوچتے ہیں، یا وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ سب سے برے ہی ہیں، ورسٹ ہیں. اسی لیے ہی تو وہ ممکری کرتے ہیں. ورنہ اپنی چیز کو اگر کوئی اچھا سمجھے، اگر کوئی اپنی زبان کو، اپنے ڈریس کو، اپنے کلچر کو اچھا سمجھے گا تو وہ کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں. جس چیز کو ہم برا سمجھیں گے اسی کو چھوڑیں گے، اور دوسری بہتر چیز کی تلاش میں اس کو چھوڑیں گے. آگے موو کرتے ہیں. آگے یہ ایک ورک ہے آف ممکری اینڈ مین، اور جو کہ ہے ہومی کے بھاوا کا، اور یہ کام بھی پوسٹ کلونیل لٹریری ورک ہے آف ممکری اینڈ مین. اور اس کے اندر بات ہی زیادہ تر ممکری پہ کی ہے. ظاہر سی بات ہے، اس بک کا، اس ورک کا ٹائٹل ہی ہمیں شو کرا رہا ہے کہ اس میں ممکری پہ بات ہے. تو اس کے اندر ممکری کا جو کانسیپٹ بتایا گیا ہے ایک طرح کا، وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. ممکری کین بیکم ان انٹینشنلی سبورسو. سبورسو کا مطلب ہوتا ہے لائک ٹربل میکنگ، کسی چیز کے لیے مشکل کریٹ کرنے والا. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ممکری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹربل میکر بن سکتی ہے. کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس کا آگے میں پڑھ دیتی ہوں. دا کالونائزڈ while mimicking rarely realize that they are undermining the power of the colonizers. کہ جو کالونائزڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ممکری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ممکری کرتے کرتے بہت ہی کم وہ ریئلائز کرتے ہیں. بات یہ کبھی ریئلائز نہیں بھی کرتے. کیا ریئلائز نہیں کرتے؟ کہ اس طرح سے وہ ممکری جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کالونائزرز کی جو پاور ہے اس کو کبھی نہ کبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب وہ ممکری کر رہے ہوتے ہیں، انڈرمائن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی طاقت کو آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے ختم کرنا یا کم کرنا. تو وہ کالونائزرز کی پاور کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہوتے ہیں یا ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا ان کو خود بھی اندازہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہوتا کہ وہ کالونائزرز کو نقصان دے رہے ہیں ممکری کر کے. ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہم ممکری کر کے اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، ہم اپنی بری چیز جو ہمیں شرمندہ کرتی ہے، اگر ہماری لینگویج، ہمارا ڈریس ہے، ہمارا رہن سہن ہے، جو چیز ہمیں شرمندہ کری ہم اس کو چھوڑیں، اور ہم ایک بہتر چیز کی تلاش میں اس کو چھوڑیں کہ ہم بہتر آلٹرنیٹیو استعمال کر رہے ہیں، بہتر لینگویج، بہتر ڈریس، بہتر کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اس چیز سے دوسرے لوگ، یعنی جو کالونائزرز ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ ہماری طرح ہی نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ہم سے سپیریئر ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے سے کوئی بہتری ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہتری ہے، اور وہ چاہے گا کہ دوسرا بندہ
وہ چیز نہ اپنائے جو میرے اندر بہتری ہے، دوسرا بندے کے اندر وہ بہتری نہ آئے، کیونکہ اگر اس کے اندر وہ بہتری آ گئی تو میرے اندر اور اس کے اندر کوئی بھی کمپیریزن نہیں رہے گا، میں اس سے بہتر تو رہوں گا ہی نہیں، ہم دونوں تو برابر ہو جائیں گے، تو وہ کبھی ہی نہیں چاہے گا کہ ہم دونوں برابر ہوں۔ تو اسی لیے یہی چیز ہے کہ جو میمکری ہے وہ کہیں نہ کہیں کالونائزرز کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی۔ آگے اگر ہم موو کریں تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے ناول کی، آ پیسج ٹو انڈیا، جو کہ لکھا ہے ایم فاسٹر نے، اور اس کے اندر میمکری کی ایگزامپل دی گئی ہے 2 کیریکٹرز کے تھرو۔ دونوں کیریکٹرز جو ہیں وہ لائرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے مسٹر امرت راؤ اور دوسرا ہے عزیز۔ عزیز جو ہے وہ اس ناول کا بہت ہی مین کیریکٹر ہے، اور وہ ایک لائر ہوتا ہے، اور وہ ایسا لائر ہے کہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلی میمکری کر رہا ہے، لیکن کافی حد تک انگلش بولے گا اور برٹش کے ساتھ انگلش بولتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ بولے تو، لیکن وہ کافی میمکری کرتا ہے۔ سوٹ بھی اس کا جو ہے وہ لائرز والا ہے، لائرز کا کیا ہوتا ہے پینٹ کوٹ، تو اوبویسلی وہ بھی کہیں نہ کہیں میمکری ہی شو کراتا ہے برٹش کی۔ دوسرا بھی ایک کیریکٹر ہے جو کہ بہت ہم نہیں کہہ سکتے کہ میجر کیریکٹر، لیکن اتنا مائنر بھی نہیں ہے، تو رول ہے اس کیریکٹر کا بھی صحیح ناول کے اندر، اور یہ بھی ایک لائر ہے، یہ بہت زیادہ میمکری کر رہا ہے انگلش کی، ان کے کپڑے پہن رہا ہے، انگلش بولنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناول کے اندر 2 ایگزامپلز ایسی ہیں جو کہ میمکری کی ایگزامپلز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ ایک ناول کے اندر سے ہی 2 مثالیں بتائی ہیں۔ اور اس میمکری کی مثال کے اندر ایک ہڈن فیئر ہے، وہی جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یہاں ناول کے لحاظ سے سمجھا رہی ہوں اسی فیئر کو، کہ جو برٹش ہیں یہاں پہ اس ناول کے اندر، وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ لائرز جو ہیں وہ ہمارا برٹش لا سیکھ رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، ہمارا ڈریس پہن رہے ہیں، ہماری طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اتنے برٹش لا سیکھ لیے ہیں کہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ برٹش لا کے اکارڈنگ آپ انڈیا میں فلاں فلاں نا انصافی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھر جگہ پہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس بھی یہی لا اپلیکیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کہہ رہے ہیں برٹش کہ انڈیا ہماری کالونی ہے، تو obviously انہوں نے ساری چیزیں سیم ان کو کرنی چاہیے، جیسے وہ اپنے ملک میں لاز چلا رہے ہیں ویسے ہی ان کو انڈیا میں بھی چلانے چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو ان کے ملک پہ بھی وہ حکومت کریں، انڈیا میں بھی وہ حکومت کریں، تو دونوں کو برابر لے کے چلنا چاہیے، لیکن ویسے نہیں کر رہے۔ تو اس چیز سے برٹش جو ہیں وہ افریڈ تھے، خوف زدہ تھے، یہ جو لائرز ہمارے برٹش لاز پڑھ رہے ہیں، یہ تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی ایکول لاز اپلیکیبل کیوں نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک ہڈن فیئر تھا میمکری کا، جو کہ میں نے اس ناول کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے میں نے ایک لکھا ہوا ہے another کوٹ، جو کہ ہے ایڈورڈ سعید کا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں they weren't like us and for that reason deserve to be ruled، یعنی کہ وہ ہماری طرح نہیں ہیں، یا وہ ہماری طرح نہیں تھے، اور اسی ریزن کی وجہ سے ان کے اوپر رول کرنا چاہیے، یا وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ اسی قابل تھے کہ ان کے اوپر رول کیا جاتا۔ کون نہیں تھے ہمارے جیسے؟ یہاں پہ بات کالونائزر اور کالونائزڈ کی ہو رہی ہے، اوبویسلی کہ جو کالونائزڈ ہیں وہ کالونائزرز کی طرح نہیں تھے، اسی لیے وہ اسی قابل تھے کہ ان کے اوپر رول کیا جائے۔ کیوں نہیں تھے وہ کالونائزرز کے کیوں نہیں تھے وہ کالونائزرز کے برابر؟ کیونکہ کالونائزرز کو وہ خود اپنے سے برتر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خود دوسرے کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اس کو انفیریئر فیل کرائے، تو پھر دوسرا تو کرائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہیں نہ کہیں غلطی ان کالونائز لوگوں کی بھی ہوتی ہے، جو اپنے مائنڈ سیٹ اس طرح کے بنا لیتے ہیں کہ ہم ہیں ہی محکوم، یا ہم ہیں ہی غلام، یا ہم ہیں ہی انفیریئر۔ تو پھر دوسرا تو بولتا ہے کہ ہاں اگر یہ انفیریئر ہے تو ہم سپیریئر ہیں، تو ہم اس کے اوپر ضرور قبضہ کریں گے، ہم اس کے اوپر ضرور آ کے بیٹھیں گے اور اس کو سکھائیں گے کہ کیسے اپنا ملک چلانا ہے، کیونکہ اس کو تو ملک چلانا ہی نہیں آتا۔ تو مطلب کالونائز لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہاں پہ کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے میمکری کے اندر، کیونکہ کالونائز جب اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے تو ہی وہ میمکری کرتا ہے، ورنہ وہ میمکری نہ کرے، ایک آبویس سی بات ہے یہاں پہ۔ تو لاسٹ جو میں نے ایک یہاں پہ کانسیپٹ دیا ہے میمکری کے اندر کا ہی، وہ ہے اپوزٹ آف میمکری۔ اب میمکری اگر آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے تو اس کا اپوزٹ سمجھنا بہت آسان ہے۔ دوبارہ سے ایک بار بتاتی چلوں، میمکری ہوتا ہے جب کالونائز لوگ، یعنی کہ محکوم لوگ، مقبوضہ لوگ، جن کے اوپر دوسرے نے قبضہ کیا ہے، وہ اس کی کاپی کریں جو ان کا ماسٹر ہے، یعنی کہ جس نے قبضہ کیا ہے اس کی کاپی کریں وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو کالونائزڈ ہیں یا جو سبمسو ہیں۔ اب میمکری کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے ریورس میمکری یا گوئنگ نیٹو، یعنی کہ اگر کالونائزر جو ہے، جو ماسٹر ہے،
جو وہاں پہ آ کے قبضہ جس نے کیا ہوا ہے وہی آ کے دوسرے لوگوں سے اتنا امپریس ہو یا وہ دوسرے لوگ اس کو اتنے اچھے لگیں کہ وہ کہے کہ نہیں میں اپنی آئیڈینٹی چھوڑ کے ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے اپوزٹ آف میمیکری، یعنی کہ ریورس میمیکری یا پھر گوئنگ نیٹو، کہ وہ نیٹو ہونے لگ گیا ہے. کیونکہ میمیکری میں تو یہی ہے کہ ہم دوسرے کو کاپی کریں، گوئنگ نیٹو میں کیا چیز ہے کہ ہم نیٹو ہو رہے ہیں. جو کالونائزر باہر سے آیا ہے اس نے جب نیٹو عوام، وہاں کی نیٹو لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ ان سے اتنا امپریس ہوا کہ وہ ان کے جیسا بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی نیٹو لوگوں کی طرح بن رہا ہے. تو یہاں پہ اس کی اگزامپل ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ناول جوزف کانریڈ کا جو ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، اس کے اندر کرڈز کا جو کیریکٹر ہے وہ نیٹو ہو جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریورس میمیکری کو پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، اگر آپ نے ناول پڑھا تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا تو اس ناول کے اندر وہ بیلجین کانگو میں جاتا ہے. کانگو جو کہ ایک کالونی ہوتا ہے اس ٹائم کا، افریقہ کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا کنٹری، وہاں پہ وہ جاتا ہے کرڈز، اور وہاں پہ جا کے اس پیچھے سے اپنے لوگوں سے رابطہ ختم کر دیتا ہے، جس سے ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ کیوں وہاں جا کے رہ گیا اور ہم سے رابطہ بھی نہیں کرا. کانگو میں جانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے آئیوری کو ٹریڈ کرنا ہے اپنی کنٹری میں، یورپین سائڈ پہ بھیجنا ہے. لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں کرتا تو ان کو یہی شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ نیٹو نہ ہو جائے، کہیں یہ، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید پاگل ہو گیا. مطلب ان کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی گوئنگ نیٹو والا یا میمیکری کا ریورس ہونے کا کانسیپٹ، کیونکہ وہ تو اپنا آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اگر کسی نے ان میں برائیاں دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ اس کو پاگل کہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اس کو واپس لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس ناول کے اندر بہت زیادہ اچھے سے یہ گوئنگ نیٹو کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، یا ریورس میمیکری کا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں پہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، میمیکری کا بھی، ریورس میمیکری کا بھی، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، ہڈن فیئرز ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ سب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. ویڈیو کوئی بہت لمبی نہیں ہے، بٹ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ساری باتیں سمجھائی جا سکیں. آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل تاکہ آپ کے پاس مزید اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.